نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 199 سورۃ القصص، آیت نمبر 1 to 21، 1 سے لے کر 21 تک انشاءاللہ۔ مکی صورت ہے، سورۃ النمل کی بات نازل ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے اس دوران یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کے مرکزی کردار موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کا قرآن پاک میں کئی بار ذکر آیا ہے۔ تقریباً 124 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ اولو العزم پیغمبروں میں سر فہرست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ 2 حصوں میں ہے۔ ایک حصہ موسیٰ اور فرعون کے مابین ہے، دوسرا حصہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کے مابین ہے۔ یہاں اس صورت میں پہلے حصے کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کئی بار آیا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا۔ اس کی کچھ وجوہات ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، مختصراً دہراؤں گی تاکہ آپ کے ذہن میں وہ علم تر و تازہ ہو جائے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شدید حالات میں فریضہ رسالت سر انجام دینے کا حکم ہوا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام بہت ٹف سچویشن سے گزرے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے واقعات سنا کر تسلی دی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھائی جاتی۔ اب یہ کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ڈیفیکلٹ سچویشن میں تھے؟ پہلی بات، موسیٰ علیہ السلام جس قوم بنی اسرائیل کے فرد تھے وہ فرعون کی غلام قوم تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم قریش ہی کے فرد تھے، اور قریش سردار قوم تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اسی فیملی سے تھا۔ obviously سچویشن فرق ہو گئی نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون جیسا ظالم اور جابر بادشاہ تھا جو بہت ہی متکبر اور سرکش تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس کے سامنے اللہ کا پیغام رکھنا تھا، جو کہ بہت مشکل کام تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مخاطب انہی کے ہی قوم کے افراد تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اپنے فیملی ممبر سے ہی بات کرنی تھی۔ تو ٹف سچویشن کس کی ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی حکم ملا تھا کہ توحید کی دعوت کے ساتھ اپنی قوم بنی اسرائیل کی رہائی کا بھی مطالبہ کریں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی حکم نہیں ملا تھا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے ایک مجرم تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان سے نادانستہ طور پر ایک قتل ہو گیا تھا اور وہ مدین چلے گئے تھے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کو سزائے موت سنا دی تھی، تو موسیٰ فرعون کے سامنے ایک مجرم تھے۔ اس صورتحال میں اس کا سامنا کرنا موت کو گلے لگانے کے مترادف تھا، تو بہت مشکل حالات موسیٰ علیہ السلام کو درپیش تھے۔ لیکن اس واقعے کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کی مدد کی اور فرعون کو اس کے لشکروں سمیت تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ پہلی وجہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بار بار کیا گیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شدید حالات میں رسالت کا فریضہ انجام دینا تھا،
دوسری وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ سب قوموں کی تاریخ سے بڑی تاریخ ہے، اور یہ سابقہ امت مسلمہ بھی تھی. آج امت مسلمہ ہم ہیں، تو ان کی تاریخ سنوا کر ہمیں بہت کچھ سکھایا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب روشن کی. الکتاب المبین سے مراد یہاں پر قرآن ہے. قرآن کو کتاب روشن کہا گیا کیونکہ یہ حق اور باطل کو، توحید اور شرک کو، ایمان اور کفر کو، اسی طرح سے صحیح اور غلط کو، اچھے برے کو واضح کرتی ہے. مومن اور کافر کے درمیان، مومن اور منافق کے درمیان فرق کو واضح کرتی ہے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب روشن کی. نتسلو، ہم پڑھتے ہیں، علیکا، آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. نتسلو کا جو لفظ ہے اس میں آپ دیکھیے تو نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کر رہے ہیں. ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ کام اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے کروایا، یعنی وہی پہنچانے کا کام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا. نتسلو علیکا، ہم پڑھتے ہیں یعنی جبرائیل کے ذریعے آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، من نبأ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی خبر میں سے. وفرعون، اور فرعون کی، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی ٹھیک ٹھیک. لقوم یؤمنون، ایک قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہو. اگرچہ یہ بہت پرانا واقعہ ہے لیکن ہم آپ کو سچ سچ ہو بہو واقعہ سناتے ہیں. یہاں پر لقوم یؤمنون کے جو الفاظ آئے ہیں کہ یہ واقعہ ایک ایسی قوم کو ہی فائدہ دے گا جو ایمان لانے والی ہے، حالانکہ قرآن تو سبھی کے لیے ہے. تو ایمان والوں کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایمان والے ہی اس سے نصیحت لیتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. یہ سچا واقعہ ایمان والوں کے لیے مفید رہے گا، ان کے ایمان میں پختگی آئے گی، اور اللہ کی مدد کے وعدے سے ان کے دلوں کو تقویت ملے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نتسلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. اس واقعے میں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہنمائی ہے، وہاں مسلمانوں کے لیے بھی رہنمائی ہے کہ موسیٰ نے جس طرح پرابلمز میں صبر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بھی کرنا چاہیے. اور بشارت بھی ہے کہ حق ہی کی جیت ہوگی، اللہ پیغمبر اور ایمان والوں کو ہی کامیاب کرے گا اور اسلام کا دشمن تباہ ہوگا. ان فرعون، بے شک فرعون، فرعون کو تو آپ سب جانتے ہیں، یہ مصر کا بادشاہ تھا جو فرعون کے لقب سے جانا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان فرعون، بے شک فرعون، علا، اس نے تکبر کیا، فی الارض، زمین میں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگا، لوگوں پر ظلم و زیادتی میں حد سے بڑھنے لگا، اپنے آپ کو رب اور معبود کہنے لگا. کیا کہتا تھا اپنے آپ کو؟ انا ربکم الاعلی، وجعل اہلہا، اور کر دیا اس کے رہنے والوں کو، شیعن، گروہوں میں، یعنی اس نے طبقاتی نظام قائم کیا. اس نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے طبقاتی نظام قائم کیا. اس نے اپنی عوام میں کلاس سسٹم کو ابھارا. یہ جو مصر کے لوگ تھے اس کی اپنی قوم کے لوگ تھے اور وہ قبطی کہلاتے تھے. یہ معزز طبقہ تھا، ایلیٹس کا طبقہ تھا. اور جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ سبطی کہلاتے تھے. ان کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں تھی، یہ غلام بنا لیے گئے تھے. قبطیوں کو ہی سرکاری مناصب مل سکتے تھے، یعنی گورنمنٹ جابز صرف یہی لوگ کر سکتے تھے. اس وجہ سے ان کی زندگی بڑی اعلیٰ تھی. اور دوسری طرف بنی اسرائیل جو کہ محکوم تھے.
جب بنی اسرائیل مصر میں شفٹ ہوئے تھے اس وقت یہ حاکم تھے. یہ بات آپ جانتے؟ جب یہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر میں شفٹ ہوئے تو یہی حاکم تھے. لیکن 1 صدی گزری. اس 1 صدی میں یہ لوگ دینی اور اخلاقی گراوٹ آنے کی وجہ سے فرقوں میں بٹ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے حکومت چھین لی اور مصری لوگ ان پر قابض ہو گئے. خیر، ان کی کوئی عزت نہ تھی معاشرے میں اور نہ ہی وہ سرکاری عہدہ حاصل کر سکتے تھے، بلکہ یہ حکمرانوں کے ملازم اور غلام تھے. ان کی عورتیں بھی ان کے گھروں کا کام کاج کرتی تھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون اس نے تکبر کیا زمین میں، وجعل اہلہا شیعا، اور کر دیا اس کے رہنے والوں کو گروہوں میں. یستضعف، ضعیف جانتا تھا یا پھر کمزور سمجھتا تھا، طائفتاً ایک گروہ کو، منہم ان میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے، یعنی اہل مصر میں سے اشارہ بنی اسرائیل کی طرف ہے. یذبح ابناءہم، ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو. فرعون نے ان کی نسل کو ختم کرنے کے لیے ایسا کیا. جس قوم میں مردوں کی کثرت نہ رہے وہ قوم کمزور ہو جاتی ہے. اکیلی عورتیں اپنی حفاظت نہیں کر سکتی ہیں، تو اس نے یہ سوچا کہ اس قوم کو اگر مجھے ختم کرنا ہے وہ بھی دھیرے دھیرے، تو ان کے بیٹوں کو ذبح کرنا ہوگا. وَيَسْتَحْيِي، اور زندہ رہنے دیتا تھا، نساءہم ان کی عورتوں کو یا پھر ان کی بیٹیوں کو. یہاں یہ حکم فرعون کی طرف سے جاری ہوا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا جائے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیا جائے، یعنی لڑکے بری طرح سے مار دیے جائیں اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے. تو یہ عورتیں خود بخود ان کے قبضے میں آ جائیں گی اور تھوڑے ہی ٹائم میں بنی اسرائیل کی نسل ختم ہو جائے گی. اس حکم پر عمل کے لیے جاسوس قسم کی عورتیں مقرر کی گئیں جو بنی اسرائیل کے ہاں نیو بورن بیبی یعنی نوزائیدہ بچے کی رپورٹ حکومت کو دیتی تھیں. یہ جسٹ سیفٹی پریکاشن تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی فرعون کو، لیکن اس نے پھر بھی جاسوس عورتوں کو اس کام پر لگا کے رکھا تھا کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوگا اس کی انفارمیشن گورنمنٹ کے پاس فوری طور پر آنی چاہیے. ورنہ بنی اسرائیل کو فرعون نے یہ آرڈر دے رکھا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جسٹ سیفٹی پریکاشن تھا، ورنہ بنی اسرائیل کو فرعون کا آرڈر تھا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کی اطلاع گورنمنٹ کو وہ آ کر دے گا. اور یہ سارے کے سارے اس بات کے لیے مجبور تھے کہ آ کے انفارم کریں گے کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور حکم پر عمل کرنے کے لیے اس بچے کو قتل کر دیا جائے گا. ایک تفسیر میں آتا ہے کہ فرعون نے ایک پریشان کن خواب دیکھا تھا جس کی نجومیوں نے اسے یہ تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں فرعون اور اس کی حکومت تباہ ہوگی. آپ جانتے ہیں اس نے کیا خواب دیکھا تھا؟ اس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ فلسطین سے ایک نور نکلا ہے جو مصر کے گھروں کو جلا رہا ہے اور انہی قبطیوں کے گھروں کو جلا رہا ہے، بنی اسرائیلیوں کے گھروں کو نہیں جلا رہا. جب اس نے یہ خواب اپنے نجومیوں کو بتایا تو انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تمہیں اور تمہاری قوم کو تباہ و برباد کر دے گا. اب اس نے یعنی فرعون نے اسی خطرے کے سدے باب کے لیے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا. ٹھیک ہے، تو 2 ریزنز پتہ چلتے ہیں تفاسیر سے. یا تو یہ ان کی نسل کو ختم کرنا چاہتا تھا، پوری طرح سے ٹیک اوور کرنا چاہتا تھا، ان کی عورتوں کو غلام بنانا چاہتا تھا اور ان مردوں سے اس کو جان چھڑانی تھی، لیکن دھیرے دھیرے کام کروا کے غلامی کروا کے ان کو دھیرے دھیرے ختم کرنا تھا. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے یہ خواب دیکھا تھا جس کے بیسس پر اس نے یہ حکم جاری کیا. اب یہ حکم انتہائی حماقت اور ظلم پر مبنی تھا. حماقت اس اعتبار سے کہ اگر نجومیوں نے اسے یہ تعبیر بتائی اور بالفرض یہ تعبیر درست تھی تو یہ کام ہو کے رہنے چاہیے تھا، اور وہ ہو کے رہا. خواب میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ فرعون اس خطرے سے خود کو بچانے کی کوشش کرے گا تو بچ جائے گا، ایسا کچھ بتایا گیا
نہیں، خواب میں تو یہ بتایا گیا کہ یہ تباہ ہوگا، تو بچنے کی تو کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ اگر ہم اس معنی کو لیں کہ نجومیوں کی تعبیر درست تھی، اور اگر یہ تعبیر غلط تھی تو یہ ظلم پر مبنی حکم تھا۔ ظاہر ہے اگر نجومیوں نے غلط تعبیر بتائی ہے، اس پر یہ ڈیسیشن لے لینا کہ سارے لڑکوں کو مار دیا جائے گا، کتنا بڑا ظلم ہے۔ جہاں تک خواب کی تعبیر کی بات ہے تو اس بات کی حقیقت کو اللہ ہی جانتے ہیں، اور اگر خواب والا معاملہ نہ بھی ہو تو ان کے اندر قومیت پرستی آ چکی تھی۔ یہ چاہ رہے تھے کہ بنی اسرائیل کو ختم کر دیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بھی ذکر کیا۔ ابن کثیر اس خواب اور تعبیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل آپس میں ابراہیم علیہ السلام کی ایک پیشن گوئی کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل جو تھے ابراہیم علیہ السلام کی ایک پریڈکشن کو ڈسکس کیا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کے نوجوان کے ہاتھوں فرعون اور اس کی حکومت تباہ ہوگی، اور یہ بات فرعون کو پتہ چل گئی تھی، تو اس نے یہ حکم جاری کر دیا۔ کون سا حکم؟ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین، بے شک وہ تھا فساد کرنے والوں میں سے۔ واقعی وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا، قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، اور اس کا عمل قرآن میں واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا فسادی تھا۔ اب فرعون تو یہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وَنُرِيدُ، اور ہم نے چاہا، أَن نَمُنَّ، یہ کہ ہم مہربانی کریں، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر جو اُسْتُضْعِفُوا، کمزور بنائے گئے تھے، فی الارض، زمین میں۔ یہاں پر الذین استضعفوا فی الارض سے مراد بنی اسرائیل ہیں، اور ہم نے چاہا یہ کہ ہم مہربانی کریں بنی اسرائیل کے لوگوں پر جو زمین میں کمزور بنائے گئے تھے۔ اب جہاں فرعون نے چال چلی وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تدبیر غالب آنے والی ہے۔ یہ بات آپ سورہ یوسف میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے امر پر غالب آنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دینے کا ارادہ کیا۔ ویسے بنی اسرائیل یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ کوئی ان کو چھڑا سکتا ہے اور اس ظلم کو کوئی ختم کر سکتا ہے، بالکل نہیں سوچ سکتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ وَنَجْعَلَهُمْ، اور ہم بنائے ان کو اِمَّةً، پیشوا یا پھر امام۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ دین کی امامت انہی کے سپرد کی جائے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم بنائے ان کو وارث۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ان ظالموں کی جائیدادوں اور ملک کا وارث بھی انہی کو بنا دیا جائے، دنیا کی سرداری کا تاج بھی ان کے سر پر رکھ دیا جائے۔ اب ان کا اچھا ٹائم آنے والا تھا، بہت ٹائم انہوں نے غلامی میں گزارا، بہت مشکل وقت گزارا، اب ان کی نجات کا وقت آ گیا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ، اور ہم اقتدار بخشیں ان کو۔ یہ جو لفظ ہے نمکنا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو ایسی جگہ دینا کہ وہ جماؤ کر سکے، حکومت اور اقتدار دینے کے معنوں میں آتا ہے۔ فی الارض، زمین میں، یہاں پر خاص طور پر فلسطین اور شام کی زمین مراد ہے۔ الارض سے خاص طور پر فلسطین اور شام کی زمین مراد ہے، اور عام طور پر ان کے ارد گرد کی زمین مراد ہے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم اقتدار بخشیں ان کو زمین میں۔ وَنُرِيَ، اور ہم دکھائیں فرعون کو، وَحَامَانَ، اور حامان کو۔ حامان فرعون کا وزیر تھا، یہ اس کا رائٹ ہینڈ تھا۔ وَجُنُودَهُمَا، اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہم، ان سے، یعنی ان کمزوروں کے ہاتھ سے، ما کانوا یحذرون، جو تھے وہ ڈرتے۔ جس چیز کا ان کو اندیشہ تھا اللہ ان کو یہی دکھانا چاہ رہا تھا۔ فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان کمزوروں کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ وہ کچھ دکھانا چاہ رہا تھا جس کا انہیں
ان بنی اسرائیل سے خطرہ تھا۔ فرعون نے تو پوری کوشش کی کہ بنی اسرائیل کو ختم کر دے تاکہ اس کو کسی خطرے کا سامنا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی پلاننگ کی اور بتایا کہ تقدیر کبھی ٹل نہیں سکتی، نہ اسے کوئی طاقت روک سکتی ہے اور نہ اس میں کوئی تاخیر پیدا کر سکتی ہے۔ کوئی ڈیلے نہیں ہو سکتا، کوئی کینسلیشن نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی تقدیر، اللہ کا امر غالب آ کر رہتا ہے۔